مریں گے اور مر سڑ کر مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ نہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ کَلَّا لَا وَزَرَ. ایک ایک لفظ پر ایمان لاؤ. قرآن انسانوں تم نے یہ سوچ رکھا ہے اللہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائے گا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ کیا انسان یہ سوچا بیٹھا ہے کہ اللہ نجمع عظامہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے, ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے, ہم اس کی ہڈیوں کو اکترت نہیں کر پائیں گے. اے انسان یہ تیری سوچ ہے, تیری گھٹیا سوچ ہے. ارے ہڈیاں تو بہت دور کی بات. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. یہ انگلیوں کا پور جانتے ہو نا, اللہ نے 1400 سال پہلے کہا ان پوروں کو بھی بنانے پہ قادر ہے. یہی پور تو ہے سب کچھ. ہمارا انگلی, یہ انگلی اور آپ کی انگلی کبھی ٹچ نہیں ہو سکتی, ایک ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور پوری دنیا کے انسانوں کی انگلی فنگر ایک دوسرے سے الگ ہے. آپ دیکھ لیجیے ابھی اگر ہم اس پہ ہاتھ رکھ دیں, آدھار کارڈ جو بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یا پاسپورٹ وغیرہ, تو آپ فنگر پرنٹ لیے جا رہا ہے نا, یہ آپ جیسے ہی رکھیں گے. کیا نام ہے مولانا جرجیز, جھوٹ بول کے جا رہے ہیں, کیا نام ہے؟ پاسپورٹ سلیمان صاحب کے نام سے بنوا لیا ہے جرجیز. بھاگنا ہے, مودی صاحب نے اعلان کر دیا جرجیز صاحب جہاں ملے ان کو پکڑو. جرجیز صاحب بھاگ رہے ہیں, سلیمان کے نام سے پاسپورٹ بنا دیا. جیسے ہی گئے ایئرپورٹ پہ فنگر پرنٹ لیا جا رہا, جیسی انگلی رکھی اس میں نام آ گیا محمد جرجیز. کہاں جا رہا ہے تو؟ سلیمان نہیں, جرجیز ہے. میری انگلیوں کے فنگر آپ کی انگلی آپ کے فنگر سے الگ ہیں, اور پوری دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں انسان ہے اور سب کا ایک دوسرے سے الگ ہے. ایک ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ ایک انگلی کا کمال ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کتنے ذرات ہیں. کوئی سائنٹسٹ بنا دے گا اس انگلی کو. کون تھا اس سے پہلے امریکہ کا؟ ٹرمپ. اب ایک اور آ گیا, یہ بیچارہ کو سیدھا ہے. صحیح ہے, اللہ اس کے دل میں اور رحم ڈال دے. تو چاہے کتنی ترقی کر لیں لیکن ایک جیسا نہیں بنا, ایک جیسا. اللہ کہہ رہا ہے انگلیوں کا پور نہیں, پور میں جو فنگر ہوتے ہیں, جو نشانات ہوتے ہیں, ہم اس کو بھی ویسے ہی دوبارہ بنانے پر قادر ہے. تو ہڈی کی بات کر رہا ہے, تو ہڈی کی بات. جیسے یہاں فنگر پرنٹ سے تم انڈیا چھوڑ کے پاکستان نہیں بھاگ سکتے ہو, پاکستان چھوڑ کر سری لنکا اور انڈونیشیا نہیں بھاگ سکتے ہو, ویسے ہی دنیا چھوڑ کر قیامت کے دن مرنے کے بعد تم سوچو کہ ہم مر سڑ کر مٹی مل جائیں گے اور ہم اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو پائیں گے, چھپ جائیں گے, چھپ نہیں سکتے. اور جو لوگ انڈیا چھوڑ کے بھاگے ہیں وہ بھاگے نہیں ہیں, بھگائے گئے ہیں. اگر کوئی گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہمارے یہاں سے کوئی آدمی نہ جائے تو مولوی جرجیز اس کرسی سے اٹھ کر, اگر گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہم کہیں نہ جانے دیں تو ہم جس گھر سے آ رہے ہیں اس گھر میں بھی نہیں جا سکتے ہیں. انڈیا چھوڑ کے جانا تو بہت دور کی بات. اگر کوئی چاہ لے. اتنا فیمس آدمی کیسے چلا گیا؟ کیسے؟ وہ تو اچھا ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک کیس سے پہلے ہی چلے گئے تھے, کیس تو بعد میں ہوا تھا, اور اگر کہیں یہاں رہتے تو وہ بھی نہیں جا پاتے. وہ تو اس اللہ کے بندے پر اللہ کی کیا مدد ہے, اللہ رب العالمین کی غیبی مدد. نہ آج تک آئے نہیں ہوتے باہر. اعظم خان جیسا آدمی دیکھ رہے ہو, مرغی چوری, انڈا چوری, کتاب چوری, یہ کیس لگا, انڈا چورائے گا. کتنی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. حالت دیکھیے اس آدمی پر کتنے الزام اور کتنے آروپ لگتے. لوگ کہہ رہے بھگوڑا بھگوڑا. تمہاری کھوپڑی میں بھگوڑا بھرا ہے, تم کہو یہ راستے اللہ نے بنائے تھے. تو میرے بھائیوں اللہ کہتا ہے بلا قادرین علی نسوی بنانا. انسانوں تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے. ارے ہڈیاں تو چھوڑو, ہم تمہارے انگلیوں کے پور بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. لیکن انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی وہ گناہ کے کام کرتا رہے. انسان یہ چاہتا کہ نہیں اور بھی گناہ کام کرے. گناہ میں لذت ہے نا, گناہ میں انجوائے ہے, گناہ میں مزہ ہے, گناہ میں لطف ملتا, تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان تو یہ چاہتا ہے
یہاں پر اس پوری آیت سے پڑھنے کے بعد بتانا کیا ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈی تو دور، اللہ تعالی ہماری انگلیوں کے پور تک پر قادر ہے، انگلیوں کا پور تک بنا، بھاگ نہیں سکتے۔ ایک انگلی اگر کاٹ دی جائے ہماری اور پھینک دی جائے تو آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، یہ انگلی اگر میری کٹ کے کسی طرح سعودی عرب بھی پہنچ جائے تو اس انگلی کو مشین پر رکھ کر یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ انگلی کس کی ہے یہ انگلی، اور وہ مشین بتا دے گی، نام چڑھا ہوا ہے، ریکارڈ ہے کمپیوٹر میں، نیٹ پر سب کچھ، پوری دنیا کے نیٹ سے جوڑ دیا گیا فنگر کو، تاکہ کوئی انسان کسی دیش کا مجرم کسی دوسرے دیش میں نہ جا سکے۔ یہ انگلی ہماری کٹی ہوئی ہے، لیکن انگلینڈ میں اگر مشین پر رکھ دو تو بتا دے گی یہ مولانا جرجیت صاحب کی۔ ایک انسان کی قبر میں چاہے کتنے لاشیں دفن کر دو، ہڈیوں کو ایک دوسرے سے ملا دو، جانوروں کی اور انسانوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ جمع کر دو، جو اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ ہر انسان کی انگلی تک کو بتا دے کہ وہ کس کی ہے، تو کیا وہ اللہ جس کی دی ہوئی عقل سے تم یہ بنا سکتے ہو، تو کیا وہ ہر انسان کو کہ ہڈیوں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کے جسموں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کی کھوپڑیوں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کی انگلیوں کو الگ نہیں کر سکتا؟ ظاہر ہے جب اس کی دی ہوئی عقل سے تم یہ مشین بنا سکتے ہو تو اللہ رب العالمین کا کی قدرت کا حال کیا ہوگا؟ اے میرے بندے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جائے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا؟ نہیں، علم یکن نطفۃ من مَنِّ یمنی، کیا تو شروع میں حقیر اور ذلیل پانی کا قطرہ نہ تھا؟ کیا تو شروع میں ایک پانی کی بوند نہ تھا جو رحم مادر تک پہنچائی گئی؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، مختلف مراحل سے گزار کر جیتا جاگتا انسان بنا دیا، اسی پانی کے قطرے سے اللہ نے تیرے انگلیوں کے پور بنائے، اسی پانی کے قطرے سے تیرے ناخن بنائے، اسی پانی کے قطرے سے تیری انگلیاں بنائی، تیری ہتھیلی بنائی، تیرا کلائی بنائی، تیری باہیں بنائی، تیرا پیر بنایا، تیری پنڈلی بنائی، تیرا پیٹ، تیرا لیور، تیرا گردہ بنایا، تیرا دماغ بنایا، دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں ہم نے تمہیں دیے، یہ سارے کام ہم نے کیے۔ تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیر بنا رہا تھا، تیری ماں سو رہی تھی، اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا سر، تیرا دماغ بنا رہا تھا، تیری ماں اپنے کاموں میں مصروف تھی، اللہ اپنی کاریگری کر رہا تھا۔ کتنی بے غیرتی ہے، اوہ دلی سے اپنی بیوی کے لیے ایک ساڑی بھیجنے والا اپنے گاؤں کے آدمی کے ذریعے ایک ساڑی بھیجتا ہے، ساڑی لانے والا جب تمہاری بیوی کو ساڑی دیتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے بجائے اس ساڑی لانے والے کی تعریف کر دیتی ہے، اسی کے لیے اپنا دل کھول دیتی ہے۔ شوہر کو پتا چلتا ہے کم بخت ساڑی میں نے دی، دل اس کو دے رہی ہے، ساڑی میں نے بھیجی، دل کا دروازہ اس کے لیے کھول رہی ہے۔ آپ اپنی بیوی کی یہ بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے، دلی بیٹھے بیٹھے فون اٹھا ڈائن چڑیل، کیا ہے ساڑی ہم نے بھیجی، گھوم رہی اس کے ساتھ، تم اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے، ساڑی میں نے دی تعریف دوسرے کی کر رہی ہے، وہ ہمارا پروردگار اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا؟ پیر ہم نے بنایا، لیور ہم نے بنایا، ہاتھ ہم نے بنایا، ناخن ہم نے بنائے، پور ہم نے بنائے، دماغ ہم نے بنایا، آنکھیں ہم نے دی، سننے کی طاقت ہم نے دی۔ تیری ماں کے پیٹ میں سورج کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، پھر بچے دانی کا اندھیرا، ان تین اندھیروں میں رہ کر بھی اس نے تجھے آکسیجن پہنچایا، وہ انتظام ہم نے کیا ہے۔ جب تو باہر آیا تو باہر آنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت تھی، تیرے آنے سے پہلے ہم نے ہوا کا پہلے انتظام کر دیا۔ تو دنیا میں آیا، تو ڈائریکٹ بھینس کا اور گائے کا دودھ نہیں پی سکتا تھا، اس لیے کہ تیرے لیور کے لیے اس سے بھی ہلکے دودھ کی ضرورت تھی، تو اللہ نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری ماں کی پستان میں باریک باریک ہزاروں سوراخ بنا دیے۔ ہزاروں سوراخ اس لیے بنائے کیونکہ تو بچہ ہے،
चूसेगा, माँ की पिस्तान में अपना मुंह लगाएगा तो उससे उतना ही दूध आए, उतना ही आए जितना 2-3 बूंद तू खींच सके और तेरा लीवर उस दूध को हजम कर सके। अगर वो छोटे छोटे सुराख अल्लाह पिस्तान में न बनाता तो तू पूरा घूंट भी खींच सकता था और पी सकता था, जो तेरे लिए नुकसानदेह होता, तेरे लीवर के लिए नुकसानदेह होता। अल्लाह ने तेरी माँ के पिस्तान में दूध पहले भर दिया है, दूध पिस्तान में छोटे छोटे सुराख भी बना दिए ताकि तू उतना ही दूध अपनी माँ की पिस्तान से हासिल कर सके जितना तेरा लीवर बर्दाश्त कर सकता है, जितना तेरी आंतें बर्दाश्त कर सकती है। ये सारे काम हम करें और जब हर बच्चा पैदा हो जाए तो कह दो अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछौजा वाले ने दिया, फला पीर साहब ने दिया। अल्लाह इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा? इसलिए फरमाया मेरे बंदो तुम ही बताओ, जब ये सारे काम मैं पहली बार कर सकता हूं तो क्या इंसान के मरने के बाद हम उसको दोबारा जिंदा नहीं कर सकते? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अय्युहियल मौता, तो क्या मैं इस बात पर कादिर नहीं हूं कि इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दूं? कर सकता है। और जब तक दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा इंसान को उसके अच्छे कामों का पूरा इनाम नहीं मिलेगा और बुरे कामों की पूरी सजा नहीं मिलेगी। दुनिया में कोई अदालत ऐसी नहीं है जो पूरी पूरी सजा दे सके और पूरा पूरा इनाम दे सके, पूरा पूरा इनाम कोई नहीं। इसलिए फैसले का दिन को मानना पड़ेगा और इस्लाम फैसले का एक दिन मुतय्यन करता है। मृत्यु जन्मम मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति। लीजिए ऋग्वेद तो ये कह रही है ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंचम ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशंक। मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, मरने के बाद तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। एक ही जन्म बता रहा ऋग्वेद, मरने के बाद तुम्हें दोबारा वजूद में लाया जाएगा। ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच, न तीसरी बार न चौथी बार न पांचवी बार न षष्ठ न छठी बार न सप्त न सातवीं बार न अष्ट न आठवीं बार न नवम न नवीं बार न दशंका और न 10वीं बार। यानी मरने के बाद दोबारा जीवित किए जाओगे, न कुत्ता बनोगे न बिल्ली बनोगे न चूहा बनोगे न छछूंदर बनोगे न आलू बनोगे न टमाटर बनोगे, कुछ नहीं। ये सारी चीजें मरने के बाद एक दूसरा इस ऋग्वेद ने क्लियर कर दिया है। इसलिए हमें और आपको इस दुनिया में मरने के बाद वाली जिंदगी के लिए तैयारी करना चाहिए। तो ये इस्लाम है। और अल्लाह ने ये क्यों कहा कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो उसका कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम मसावात सिखलाता है। आज किसी भी मंदिर में चले जाइए आप, ब्राह्मण के साथ आपने कभी किसी ठाकुर को पूजा करते हुए नहीं देखा होगा, किसी ठाकुर के साथ किसी वैश्य को पूजा करते हुए नहीं देखा होगा, किसी वैश्य के साथ किसी शूद्र को पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। ब्राह्मणों के मंदिर में कभी आपने शूद्र को पूजा करते हुए नहीं देखा होगा, शूद्र के मंदिर में कभी किसी ब्राह्मण को पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। ये इस्लाम की खूबी है, ये इस्लाम की खूबी है। कायनात की सबसे अजीम मस्जिद खाने काबा, पहली सफ में अजान की आवाज सुनकर सऊदिया का कोई गरीब इंसान, टैक्सी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, नमाज पढ़ने के लिए अगर पहली सफ में भी आकर बैठ जाता है और पहली सफ फुल हो जाती है और सऊदिया के बादशाह सलमान, किंग सलमान को आने में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन ये ताकत किंग सलमान के अंदर भी नहीं है कि वो आगे बैठे हुए उस रिक्शा चलाने वाले आदमी को उसकी सफ से हटाकर उसको पीछे कर दे और खुद वो आगे बैठ जाए। मेरे भाइयों, तुम बाद में आए हो, पीछे जहां जगह मिले वहां आगे की सबसे किसी गरीब इंसान को भी हटाने का पावर तुम बादशाह होगे सऊदिया के, लेकिन आए हो मेरे घर में, यहां तुम्हारी नहीं चलेगी, यहां मेरा कानून चलेगा, यहां मेरे उसूल चलेंगे, यहां मेरे ज़ाब्ते चलेंगे। ये दुनिया में एक वाहिद मजहब है इस्लाम जो किसी बादशाह को भी अथॉरिटी और पावर नहीं देता कि आगे के सबसे किसी गरीब आदमी को उठाकर पीछे कर दे। ये इस्लाम की खुसूसियत है, ये इस्लाम की विशेषता है। और शायद इन्हीं विशेषताओं को देखकर डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम कबूल करने की तरफ कदम उठाया था। बैतुल मक़दिस फतह हो जब अब हाथ में आती है, हजरत उमर को दावत दी जाती है कि आइए अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुक़द्दस में आइए और यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ाइए हमें। हजरत उमर फारूक बैतुल मक़दिस का सफर कर रहे हैं, यरूशलेम की सरजमीन पर घुस जाते हैं और वहां से जब बैतुल मक़दिस की तरफ जाते हैं, जिस ऊंट के ऊपर जा रहे थे उस ऊंट के ऊपर सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता था,
क्योंकि उस ऊंट के ऊपर उसकी ग़िज़ा लाद दी गई थी, उसका खाना लदा हुआ था। एक आदमी बैठ सकता था और एक आदमी लगाम पकड़कर ऊँटनी को लेके चलता। ये तय हुआ 1 मील तुम चलोगे मैं बैठूंगा, फिर 1 मील मैं चलूंगा तुम बैठोगे। किसने? हजरत उमर फारूक ने। किससे कहा? अपने गुलाम अफलाह से। क्या कहा? 1 मील मैं बैठूंगा, तुम ऊँटनी की लगाम पकड़ोगे, और फिर तुम बैठोगे, मैं ऊँटनी की लगाम पकड़ूंगा। और जब ये सफर होने लगा, चलने लगे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और बैतुल मक़दिस जब आने वाला हुआ, इत्तेफाक देखिए, ऐसा मंजर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ये मंजर आज के शान और शौकत में हुकूमत करने वाले इस मंजर को देखें। इसीलिए महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा में लिखा है कि हजरत उमर फारूक जैसा अदल और इंसाफ अगर भारत में कायम कर दिया जाए तो इस देश के अंदर से हत्याएं बंद हो जाएं, इस देश में अमन, सुकून और शांति पैदा हो जाए और अमन, सुकून और शांति की गंगा बहने लगे। ये महात्मा गांधी ने कहा है। बीजेपी गवर्नमेंट होने के बावजूद, मोदी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद सत्य और अहिंसा से ये शब्द निकल नहीं सके, आज भी मौजूद हैं। आज की इस 27 नवंबर की तारीख में भी सत्य और अहिंसा में शब्द मौजूद हैं कि उमर फारूक का अगर न्याय अदल कायम कर दिया जाए तो देश में खून खराबा बंद हो जाए। महात्मा गांधी के जुमले आज भी लिखे हुए। बैतुल मक़दिस जब आने वाला हुआ तो इत्तेफाक देखिए, हजरत उमर फारूक की ऊँटनी की लगाम पकड़ने की बारी आ जाती है। उनका गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन बैठे रहिए, अगर आप ऊँटनी की लगाम पकड़ेंगे तो इज्जत, हम लोग क्या बोलते हैं ना, इज्जत का कचरा हो जाएगा, आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। बैतुल मक़दिस के आसपास यहूदी खड़े हैं, क्या कहेंगे कि अमीरुल मोमिनीन इनका लगाम पकड़ा ऊँटनी का। हजरत उमर ने कहा अफलाह ऊँट रोको, अफलाह ऊँट रोको। उसने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, लोगों की नजरें हैं, देख रहे हैं, मैं आपका खातिम हूँ, 1 मील और लेके चलता हूँ, आप बैठे रहिए। हजरत उमर कूद जाते हैं। अल फारूक में अल्लामा शिबली नकल करते हैं कि कूद गए, नीचे छलांग लगा गए और अफलाह से कहा बैठो। कहा अमीरुल मोमिनीन आप लगाम पकड़ेंगे इन लोगों के सामने, क्या कहेंगे लोग? कहा नहीं, बारी तुम्हारी आई है बैठने की, बैठो। हजरत उमर फारूक ने अफलाह को ऊँट पे बिठाया और ऊँटनी की लगाम पकड़ के चलने लगे। बैतुल मक़दिस के पास जो यहूदी खड़े थे, इस मंजर को देखकर मुसलमानों से पूछते हैं क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊँट के ऊपर बैठा हुआ है? क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊँटनी पर सवार है? और मुसलमान अपने आंखों में आंसू भरे हुए रो रहे हैं, खुशी के आंसू है उनकी आंखों में, और रोते हुए कह रहे हैं नहीं नहीं यहूदियों, मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊँटनी की लगाम पकड़ के चल रहा है, और उस ऊँटनी पर जो आदमी बैठा हुआ है वो तो उनका गुलाम है। उसने अपने गुलाम को इसलिए बिठा दिया है क्योंकि उसके ऊँट पर बैठने की बारी आ गई थी। अमीरुल मोमिनीन ने हक नहीं मारा है, उसको उसके ऊँट पर बिठाया है और खुद अपनी बारी पर लगाम पकड़ के चलने लगे। कुछ ज़बानें ऐसी थी, हजरत उमर फारूक के इस इंसाफ को देखकर, इस मसावात को देखकर कि गुलाम में और अमीर में कोई फर्क नहीं, इसको देखकर कुछ यहूदी, कुछ मजूसी ऐसे थे कि हजरत उमर फारूक को दूर से देखकर कलमा पढ़ रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम अपनी इसी आला शिक्षा और आला तालीम की बुनियाद पर फैला है। ये इस्लाम सिखाता है, ये मसावात का ऐसा दर्स देता है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज आप देख लो, यूरोप के अंदर, यूरोप की सरजमीन पर जाकर देख लो, सिर्फ सफेद फाम इंसान ही हुकूमत कर सकता है, उसी को सरकारी नौकरी मिल सकती है, सिया फाम को नहीं। आज भी गोरों की हुकूमत चलेगी, कालों को नौकरी से वंचित किया गया है, उनको सरकार में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आज भी यूरोप इस काले और गोरे की जंग में पड़ा हुआ है और मरा जा रहा है। आज भी सफेद और कालों के झगड़े बड़े आम चल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा में आखिरी खुतबा दिया तो इसी चीज को सबसे पहले मिटाया और फरमाया कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब ला फज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमी व ला लि अजमिय्यिन अला अरबी। आए लोगों, तुम सब आदम के बेटे हो, तुम सब आदम की औलाद हो, और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी से हो। कोई अरब के रहने वाले को
کسی غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور کسی بھی عجم کے رہنے والے کو، غیر عرب کے رہنے والے کو، عرب کے رہنے والے پر کوئی سرشتہ نہیں ہے۔ یہ تم سب برابر ہو الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر کوئی آدمی بڑا ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں، ہماری اور آپ کی نظر میں نہیں۔ سنیے، یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آج بھی مسجد کے اندر جماعت کا معاملہ ہو، سعودیہ میں حج کا معاملہ ہو، ایسی مساوات کہیں ملے گی؟ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی انڈیا سے گیا تو کوئی پاکستان سے گیا، کوئی مصر سے آیا تو کوئی سوڈان سے آیا، کوئی افریقہ سے آیا تو کوئی بنگلہ دیش سے گیا، کوئی لمبا ہے تو کوئی چھوٹا ہے، ایک ہی میدان میں جمع ہے۔ عرفات کا میدان لبالب بھرا ہے اور سب کے منہ سے ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اے اللہ، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا پاپی، بہت بڑا گناہگار گورنمنٹ نے جس کو موقع دیا ہو کہ 1 مہینے کا موقع دے رہا ہوں، وہ کورٹ میں آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، ورنہ 1 مہینے میں حاضر نہ ہوا تو اس کو جہاں دکھائی دے گولی سے شوٹ کر دو، مار دو۔ ایسا مجرم جو بھاگ رہا ہو اور کورٹ میں آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہندوستان اور پاکستان، مصر اور سوڈان اور افریقہ سے اپنے گناہوں کی پوڑری لاد کر اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں اپنے گناہوں کی گٹھری لاد کر کوئی اعلان کر رہا ہو کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری عدالت میں سونپ دیا، اللہ میں نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، اللہ میں نے بہت بڑے پاپ کیے، آج تیرے گھر میں آ گیا ہوں، تیرے میدان میں جمع ہوں، آئے اللہ دیکھ میرے جسم کے اوپر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے، کوئی میں بہت اسٹینڈرڈ کپڑا پہنے ہوئے نہیں ہوں، آئے اللہ یہ سارے لوگ ایک ہی لباس میں ہیں، میرا بھی وہی لباس ہے، الہ العالمین ہم حاضر ہو گئے ہیں، ہم نے تیرے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے۔ یہاں سرنڈر کرتا ہے، یہاں معافی مانگ رہا ہے، یہاں اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھل رہا ہے، ادھر سے بھی آواز آتی ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندے نے اپنے گناہوں کی پوڑری میرے سامنے پٹک دی ہے اور ہم کو اسے اقرار کر لیا ہے کہ ہم اپنے گناہ مٹانے کے لیے تجھ سے توبہ اور استغفار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے تمام بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ان کو آج ایسا کر دیا ہے جیسے ان کی ماں نے انہیں آج ہی اپنی پیٹ سے جنا ہے، اپنے پیٹ سے آج ہی پیدا کیا ہے، جیسے بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، میں نے بھی ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے، پاک و صاف کر دیا ہے ان کو گناہوں سے۔ میرے بھائیوں، ایک ہی لباس کیسا لگتا ہے، مساوات کا ایسا درس کہیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، کسی بھی جگہ نہیں ملے گا۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس نے مساوات کا درس دیا ہے، کوئی بھی ہو۔ قرآن یہاں تک کہتا ہے ایمانوں والو، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، ہاں ایمان والو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں کہیں ظلم کرنے پر مجبور نہ کر دے، کسی بھی حال میں ظلم مت ہونے دینا بلکہ انصاف کرنا۔ قرآن نے عدل کا حکم دیا، کوئی غیر مسلم کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے ادھر بھی انصاف۔ اور دیکھا گیا قاضی شرح کی عدالت کے اندر جب حضرت علی کی ایک زرہ غائب ہو گئی، زرہ جو ہاتھ میں پہنی جاتی ہے اور تلوار چلائی جاتی ہے اس ہاتھ سے، اور جب کوئی کافر آپ کو تلوار مارتا ہے تو زرہ سے بچا لیا جاتا ہے، یا وہ تو ڈھال ہوتی ہے اور زرہ جو ہے لوہے کی پہن لی جاتی ہے اپنے سینے پر تاکہ کوئی تیر نہ آئے، لوہے کی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھتے ہیں 6 مہینے کے بعد، تو حضرت علی نے کہا یہ زرہ میری ہے، کہا نہیں، یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے، حضرت علی نے کہا یہ دیکھو جھوٹ مت بولو، یہ زرہ میری ہے، میں پہچانتا ہوں۔ یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے، اگر آپ کہتے میری ہے تو جاؤ عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کرو اور ثابت کرو کہ یہ زرہ تمہاری ہے۔ حضرت علی امیر المومنین ہیں لیکن اس کے باوجود یہودی سے زرہ نہیں لے پا رہے ہیں، قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ میری ایک زرہ ہے یہودی کے پاس۔ تاریخ دے کر یہودی کو طلب کیا گیا، حضرت عمر بھی اس تاریخ میں آئے، حضرت عمر فاروق سے پہلے یہودی کہنے لگا قاضی صاحب حضرت عمر نے، حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا ہے میرے خلاف،
قاضی شریح نے کہا اے یہودی خاموش رہو، تم مدعا علیہ ہو، مدعی نہیں، مدعی حضرت علی ہیں، پہلے ان کو بولنے کی اجازت دی جائے گی۔ حضرت علی نے کہا قاضی صاحب میری زرہ 6 مہینے پہلے گم ہو گئی تھی، 6 مہینے کے بعد یہ زرہ میں نے ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی ہے، لہٰذا یہ زرہ میری ہے، مجھے دی جائے۔ کہا یہودی اب تو بول۔